بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات بھیجیں گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر خطیب اکبر جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں. اس سے قبل جو درگاہ میں مجلس ہوئی اس میں بھی اسی آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا تھا کہ جس میں علم اور عالم کی اہمیت کا اعلان قرآن مجید کے ذریعے ہو رہا ہے اور بطور سوال ایک بہت بڑی سچائی اور ایک بہت بڑی حقیقت کو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے. اے رسول کہہ دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قدرت یہ بتانا چاہتی ہے کہ کبھی یہ تصور بھی نہ کرنا کہ عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں. جو علم کا مرتبہ ہے، جو عالم کا مرتبہ ہے، وہ بے انتہا بلند اور بے انتہا عظیم مرتبہ ہے. اسلام میں نے عرض کیا تھا، اسلام میں سب سے بڑا کمال علم ہے اور سب سے بڑی عبادت تحصیل علم ہے. اسی لیے انبیاء کو جو منتخب کیا گیا، رسولوں کو جو منتخب کیا گیا، وہ علم کی بنیاد کے اوپر ان کو منتخب کیا گیا. اسلام میں جاہلوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اسلام دین علم ہے، اسلام دین عقل ہے، اسلام دین علم ہے. اب ظاہر ہے کہ سنجیدہ موضوع ہے، ایک بہت ہی عظیم شخصیت کے سارے ثواب کی مجلس ہے جو علم میں بھی بلند مرتبہ فائز اور خطابت تو خیر ایک بے مثال کی حیثیت رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک سنجیدہ موضوع ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام میں علم کی بے انتہا اور بے اندازہ اہمیت ہے. اس کے لیے ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ظاہر صرف اشارہ ہی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ وضاحت کی گنجائش نہیں ہے. جو دوسرے مذاہب ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں آپ کو یہ انداز ملے گا کہ مذہبی طور پر جو سب سے بلند طبقہ ہے صرف اسے علم حاصل کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ سماج کے جتنے بھی طبقے ہیں کسی کو بھی علم حاصل کرنے کی مذہبی طور پر اجازت نہیں ہے. لفظوں پر توجہ رہے. مذہبی طور پر ان کے مذہب کے لحاظ سے، ان کے مذہب کے قانون کے لحاظ سے اجازت نہیں ہے. اب میں نے کہا اشارہ ہی ہو سکتا ہے، تفصیل و وضاحت بہت زیادہ نہیں ہو سکتی، کہ جیسا کہ نظریہ موجود ہے کہ سماج کے 4 طبقے ہیں جس میں ایک وہ ہے جو سب سے بلند ہے، جو سر سے پیدائش ہوئی، جس کی سر سے پیدائش ہوئی ہے، اسی کو صرف حق حاصل ہے کہ علم حاصل کرے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کی پیٹ سے پیدائش ہوئی ہے، وہ صرف تجارت کر سکتا ہے. پھر ایک طبقہ سماج کا وہ ہے کہ جس کی پیدائش ہاتھوں سے ہوئی ہے، لہذا اس کا کام صرف فوج میں اور اس کا کام صرف حفاظت کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا. اور سب سے نچلا اور پست طبقہ وہ ہے کہ جو پیر سے پیدا ہوا ہے، جو پیر سے پیدا ہوا ہے. آج بھی مصیبت بنی ہوئی ہے ہر طرف
اس کنویں سے پانی لیجئے، اس کنویں سے نہ لیجئے، اس جگہ عبادت کے لیے جائیے، اس جگہ نہ جائیے، آپ کا سایہ بھی نہ پڑ نہ پائے ورنہ ہم نجس ہو جائیں گے، ایک آفت مچی ہوئی ہے۔ تو وہ کون ہے؟ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیروں سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا کیونکہ پیر سب سے پست ہوتے ہیں لہذا ان کو جتنے بھی پست کام ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے، جتنے بھی ذلیل قسم کے کام ہیں سب ان کو دیے جائیں گے، کیونکہ وہ پیروں سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت سب بھول گئے، بہت توجہ ہے، بہت بازوق مجمع ہے، ایک حقیقت بھول گئے کہ جو پیروں سے پیدا ہوا اس کو کہا سب سے پست ہے، سب سے ذلیل ہیں، سب سے کمتر ہیں۔ جو سر سے پیدا ہوا وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے بلند ہے۔ مگر ایک بہت بڑی حقیقت بھول گئے کہ سر کو جو بلندی حاصل ہے وہ پیروں ہی کی وجہ سے حاصل ہے۔ سر کو جو بلندی حاصل ہے وہ پیروں ہی کی وجہ سے حاصل ہے۔ اگر پیر کمزور ہو تو یہ سر زمین پر نظر آئے گا، ایک سلوات میں سے نظر آئے گا۔ پورا مذہبی پوری ان کی تھیوری ہے، پورے مذہب کی بنیاد اسی پر ہے، مذہب کی بنیاد ہی اسی کے اوپر ہے کہ کوئی سر سے پیدا ہوا ہے تو کوئی پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو کوئی ہاتھوں سے پیدا ہوا ہے تو کوئی پیروں سے پیدا ہوا ہے۔ علم صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں جو سر سے پیدا ہوئے ہیں، جو سماج کا سب سے بلند طبقہ ہے، سب سے اہم، صرف اسی کو علم حاصل کرنے کی اجازت ہے، سماج کے اور طبقات کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے مذہبی طور پر۔ اسی طرح سے عیسائیت میں بھی، اب یہاں پر ظاہر کا نام لیا جا سکتا ہے، عیسائیت میں بھی یہی نظریہ ہے، عیسائیت میں بھی یہی نظریہ ہے کہ جو بڑا مذہبی طبقہ ہے، جو بلند مذہبی طبقہ ہے، صرف وہی علم حاصل کر سکتے ہیں، عوام کو علم حاصل کرنے کی اجازت مذہبی طور پر نہیں ہے۔ پبلک نے جو علم حاصل کیا مذہب سے بغاوت کر کے علم حاصل کیا، وہاں جو پبلک سے علم حاصل کر رہی ہے وہ مذہب سے بغاوت ہے، وہ ورنہ مذہبی طور پر صرف جو مذہبی طبقہ ہے بلند ترین، صرف اسی کو علم حاصل کرنے کی اجازت ہے، بقیہ عوام تک علم نہیں پہنچنا چاہیے اور عوام کو علم حاصل کرنے کی اجازت مذہبی طور پر نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ تو دوسرے مذاہب میں ہم کو کیا ملے گا کہ صرف ایک طبقہ جو سب سے بلند ہے وہی علم حاصل کر سکتا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ عوام تک علم نہ پہنچے، کوشش یہ ہے کہ پبلک تک علم نہ پہنچے۔ یہ کیوں؟ پوری توجہ ہے، یہ کاہے کے لیے؟ کیونکہ علم ہے نور، کیونکہ علم ہے روشنی اور جہالت ہے اندھیرا، جہالت ہے ظلمت۔ لہذا ان کی کوشش یہ کہ علم کا نور نہ پھیلنے پائے، عوام تک علم نہ پہنچنے پائے۔ مگر اسلام کا کیا حکم؟ پوری توجہ، اسلام کا کیا حکم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد کے اوپر، ہر مسلمان عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا لازم و واجب۔ لیکن اسلام کی کوشش کہ سماج کے ہر طبقے تک علم پہنچے، اور دوسرے مذہبوں میں یہ کوشش کہ عوام جاہل رہے، عوام تک علم نہ پہنچنے پائے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ علم ہے نور، علم ہے روشنی، جہالت ہے اندھیرا، جہالت ہے ظلمت۔ اندھیرے میں اندازہ نہیں ہوتا کہ کدھر حسن ہے کدھر بدصورتی، اندھیرے میں اندازہ نہیں ہوتا کہ کدھر حسین خد و خال ہے کدھر کری خد و خال ہے، اندھیرے میں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہیرا کدھر ہے اور پتھر کدھر ہے۔ لہذا جن مذہبوں کو، پوری توجہ، جن مذہبوں کو اپنی بدصورتی کا اندازہ تھا،
جن مذہبوں کو اپنی بدصورتی کا اندازہ تھا، ان کی پوری کوشش تھی کہ علم کا نور پھیلنے نہ پائے، کیونکہ ادھر علم کا نور پھیلے گا ادھر دنیا پر ان کی بدصورتی واضح ہو جائے گی۔ لیکن اسلام کو اپنے حسن پر اتنا بھروسہ ہے، اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز ہے کہ اسلام کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم پھیلے، کیونکہ جتنا علم کا نور پھیلتا جائے گا اسلام کا حسن دنیا پر واضح ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پر نام نہیں، اب دلیل بھی دی جائے، ثبوت بھی پیش کیا جائے۔ ظاہر کہ اب بہت تفصیلی ظاہر ہے کہ گفتگو نہیں ہو سکتی، تاخیر ہو گئی ہے، لیکن بہرحال تھوڑی سی گفتگو کرنا اسی موضوع کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہے اسلام میں، قرآن مجید میں، کہ جناب آدم کو علم کی بنیاد کے اوپر نعمت ملی۔ فرشتوں کو جو برتری حاصل ہوئی وہ علم کی بنیاد پر۔ اب آج کی بائبل میں دیکھ لیجئے، آج کی انجیل میں دیکھ لیجئے، وہاں کیا لکھا ہوا جناب آدم کے سلسلے میں، کہ جناب آدم کو منع تھا درخت سے پھل نہ کھائیں، درخت سے پھل نہ کھائیں، کیونکہ وہ درخت جو تھا وہ علم کا درخت تھا، وہ درخت علم کا درخت تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آدم تک علم پہنچے۔ یہ آج کی بائبل میں موجود، آج کی بائبل میں موجود ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آدم تک علم پہنچے، لہذا منع کیا تھا کہ دیکھو ہرگز اس درخت سے پھل نہ کھانا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آدم تک علم پہنچے، آدم بھی عالم بنے، لیکن جب حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جناب آدم نے علم کے درخت سے پھل نوش کر لیا تو علم ان تک بھی پہنچ گیا۔ تو اب بائبل لکھ رہی ہے کہ اب اللہ کو آدم سے حسد ہو گیا، اللہ کو آدم سے حسد ہو گیا، کیونکہ ان تک بھی علم پہنچ گیا۔ اب آج کی بائبل میں آج کا جوان پوچھتا ہے یہ کون سا اللہ ہے؟ آج کے جوان عیسائی پوچھتا ہے کہ کیسا اللہ ہے کہ جو نہیں چاہتا تھا کہ انسانوں تک علم پہنچے، جو نہیں چاہتا تھا آدم تک علم پہنچے، لہذا منع کر دیا تھا کہ دیکھو علم حاصل نہ کرنا۔ تو آج کی بائبل میں ایک فٹ نوٹ ہوتا ہے، آج کی بائبل میں نیچے ایک تبصرہ ہوتا ہے۔ جب نوجوان آج کا عیسائی اعتراض کرتا ہے کہ کیسا اللہ کہ جو علم حاصل کرنے سے منع کر رہا ہے، تو اب یہ فٹ نوٹ نیچے ہوتا ہے کہ دراصل انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے وہی حاصل کرتا ہے ضد میں آ کر، جس چیز سے روکا جائے وہی کام کرتا ہے ضد میں آ کر۔ تو اللہ کی مصلحت یہ تھی، اس لیے روکا تھا تاکہ آدم ضد میں آ کر علم حاصل کرے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ صرف علم ہی کے سلسلے میں اللہ نے انداز کو اختیار کیا؟ ارے ہر حکم کے سلسلے میں یہی انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس چیز سے روکنا ہو اس کا حکم دیا جاتا تاکہ ضد میں آ کر نہ کرے۔ بہت توجہ ہے۔ یہ واقعہ کسی لطیفے کی کتاب میں تو ہو سکتا ہے، الہی کتاب میں نہیں ہو سکتا۔ اب توجہ رہے، اب پتہ نہیں لطیفہ ہے کہ واقعہ ہے، باہر سنا ہوا ہے کہ ایک صاحب ڈوب رہے تھے، ایک صاحب ادھر سے گزرے تو انہوں نے کہا بھائی ڈوب رہے ہیں تو ان کو بچایا جائے۔ تو جیسے وہ قریب پہنچے، وہ ڈوب رہے ہیں، وہ قریب پہنچے، وہ کہ لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دو تاکہ میں تمہیں نکال لوں۔ اب یہ لاکھ کہہ رہے ہیں اس سے کہ ہاتھ دو، وہ ہاتھ اپنا دے ہی نہیں رہا ہے، ڈوب رہا ہے مگر اپنا ہاتھ نہیں دے رہا ہے۔ ایک صاحب وہاں پہنچ گئے تو اس کو پہچانتے جو ڈوب رہا تھا، کہا اس سے یہ نہ کہو کہ ہاتھ دو کیونکہ اس نے کبھی کوئی چیز دی ہی نہیں ہے، اس سے یہ کہو کہ میرا ہاتھ لو
تو وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا اور بچ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کسی لطیفے کی کتاب میں تو ہو سکتا ہے, کسی الہی کتاب میں نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد بس توجہ ہے. اور یہاں قرآن اعلان کر رہا ہے علم آدم الاسماء کلہا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا تھا, اور علم ہی کی بنیاد پر فرشتوں پر ملائکہ پر برتری حاصل ہوئی. اب سنیے, بس یہیں سے رخ دینا ہے, پوری توجہ چاہوں گا, یہیں سے رخ دینا ہے. اب یہ جناب آدم ترک اولا ہوا, زمین کے اوپر آ گئے. جناب آدم کہیں اترے, جناب حوا کہیں اور اتری. اب جناب آدم نے فراق حوا میں گریہ کرنا شروع کیا, رونا شروع کیا. توجہ ہے, واقعے پر توجہ ہے. گریہ کرنا شروع کیا, رونا شروع کیا. جبریل نازل ہوئے, اے آدم آپ کیوں رو رہے ہیں, کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اے جبریل یہ بتائیے میری حوا کہاں ہے؟ یہ کون ہے آدم جن کو ملائکہ پر علم کی بنیاد پر برتری ملی؟ ارے توجہ ہے. اے جبریل یہ بتائیے میری حوا کہاں ہے؟ جبریل نے رہنمائی کی, جناب آدم کی رہنمائی کی, حوا تک پہنچایا جبریل نے. ارے توجہ رہے. جناب جبریل نے جناب آدم کی رہنمائی کی. یہ آدم ہے جو جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ میری حوا کہاں ہے. اب سنیے واقعہ, کوفے کا ممبر ہے, مولا علی ممبر پر تشریف فرما ہے, دعویٰ ہے سلونی سلونی. ارے توجہ, جو پوچھنا ہے پوچھو, جو پوچھنا ہے پوچھو, قبل اس کے کہ مجھے کھودو. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. مولا نے دعویٰ فرمایا, مجمع سے ایک شخص اٹھا. وہ واقعہ یاد رہے جناب آدم والا. جناب آدم نے جبریل سے پوچھا, اے جبریل یہ بتائیے میری حوا کہاں ہے؟ جبریل نے رہنمائی کی آدم کی. یہاں ایک شخص بلند ہوا, جیسے ہی مولا نے دعویٰ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. ایک شخص بلند ہوتا ہے, یا علی میرا ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہ یا علی یہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ ارے توجہ, بہت توجہ چاہوں گا. وہاں آدم جبریل سے پوچھ رہے ہیں, اے جبریل میری حوا کہاں ہے؟ وہاں جبریل آدم کی رہنمائی کر رہے ہیں. یا ایک شخص مجمع سے بلند ہو کر کہتا ہے, اے علی یہ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تاریخ گواہ ہے, آسمان کو دیکھا, زمین کو دیکھا, مشرق میں دیکھا, مغرب میں دیکھا, شمال میں دیکھا, جنوب میں دیکھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات پر نگاہ ڈال لی, پوری کائنات پر نگاہ ڈالی. پوری کائنات میں جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں, جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. لہذا یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو, یا جبریل میں ہو سکتا ہوں یا تو, اور کیونکہ میں علی ہوں لہذا تیرے علاوہ کوئی جبریل نہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے. توجہ ہے. لہذا تیرے علاوہ کوئی جبریل نہیں. سنیے واقعہ, یہاں پر ختم نہیں ہو رہا واقعہ. جس شخص نے جواب دیا تھا, جس شخص نے سوال کیا تھا, مولا نے جس کو جواب دیا, اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی مولا نے فرمایا کہ جبریل تو ہے, جبریل تو ہے, تو پوچھنے والا فضا میں بلند ہوا. ارے توجہ رہے.
فضا میں بلند ہوا اور اتنا بلند ہوا کہ مسجد کی چھت تک پہنچا، مسجد کی چھت کو شگافتہ کیا، مسجد کے شگاف سے باہر نکلا، وہ شگاف پھر بند ہو گیا، کیونکہ یہ بھی تو ثابت کرنا تھا کہ میں ہی جبریل ہوں۔ ارے توجہ رہے، کیونکہ دنیا میں تو ہوتا رہتا ہے ایسا کہ کسی کو سوال یاد کرا دیا کہ دیکھو اس طرح سے پوچھ لینا۔ ایک صاحب جو بہت مشہور ہے ٹی وی پر، معلم قرآن اور معلم اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو القابات دیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہے صاحب بہت بڑے عالم ہیں، اور ادھر سوال ادھر فرفر جواب، ادھر سوال ادھر فرفر جواب۔ انہی کے ایک رشتہ دار نے بمبئی میں بتایا کہ سب سیٹنگ سے ہوتا ہے، سب سیٹنگ سے ہوتا ہے۔ پہلے ہی مجمع میں کچھ لوگوں کو سوالات یاد کرا دیے جاتے ہیں اور یہ پہلے سے جواب یاد کر لیتے ہیں، وہ پوچھتا ہے یہ فرفر جواب دے دیتے ہیں، لوگ بڑا روب بیٹھ جاتا ہے، بڑا عالم ہے۔ اور کبھی یہ ادھر ادھر کا سوال ہو گیا تو پھر ہکلانے لگتے ہیں، پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ لہذا لوگوں نے مثال پیش کی کہ کسی نے فون کے اوپر پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ جب رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں تو میدان مباہلہ میں ایک ہی کو کیوں لے گئے تھے، ایک ہی کو کیوں لے گئے تھے؟ تو ظاہر جواب تو تھا نہیں ان کے پاس، کہنے لگے کہ مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو ان کا مباہلہ ہوا نہیں تھا مگر میدان مباہلہ میں گئے تو تھے، گئے تو تھے، تو ایک کو لے گئے، بقیہ کو چھوڑ دیا۔ تو اب لوگ بتاتے جواب کا ہو سکتا ہے کہیں شاپنگ واپنگ کے لیے چلی گئی ہوں۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد، ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ رہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جو جس شخص نے سوال کیا وہ آیا تھا مسجد کے دروازے سے، آیا تھا مسجد سے دروازے سے، تو واپس بھی مسجد ہی کے دروازے سے جانا چاہیے تھا، لیکن آیا مسجد کے دروازے سے، جب سوال ختم ہوا مولا نے جواب دے دیا تو فضا میں بلند ہوا اور مسجد کی چھت کو شگافتہ کیا اور شگاف سے نکلا، کیونکہ دنیا کی زبان ہے، کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ شاید علی نے پہلے سے سکھا دیا ہو کہ دیکھو مجھ سے اس طرح سے سوال کر لینا، میں اس طرح سے جواب دوں گا، لہذا یہ بھی تو ثابت ہو کہ میں ہی جبریل ہوں۔ یا شاید دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو، کیونکہ روایت کہتی ہے کہ چھت کو شگافتہ کیا، چھت کے شگاف سے باہر نکلا، شگاف پھر بند ہوا، تو شاید دنیا کو یہ بتانا مقصود ہو کہ جب شاگرد میں اتنی طاقت ہے کہ مسجد کی چھت کو شگافتہ کر دے، تو اگر استاد کعبے کے قریب پہنچ رہا ہے اور دیوار کعبہ میں شگاف پیدا ہو گیا تو تعجب نہ کرنا۔ صلوات بھیجتے بلند ایک 5 منٹ اور لینا ہے آپ حضرات کے، اور میں نے کہا سنجیدہ موضوع ہے، بیچ میں یہ واقعہ آ گیا، سنجیدہ موضوع ہے، پر چند جملے اور عرض کرنا آپ کے سامنے کہ آپ دیکھیں کہ مولا کا یہ قول آپ نے 1000 بار سنا ہوگا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ میں نے کہا سنجیدہ موضوع ہے ایک عالم شخصیت کے لیے کہ سارے ثواب کی مجلس سے، لہذا علم موضوع ہے، اسی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ رہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کبھی کسی بچے اور کسی جوان کے ذہن میں بات آئی ہو کہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ زمین کے بارے میں کم جانتا ہوں، آسمان کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ مولا کا کیا قول ہے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں،
زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو کسی بچے جوان کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید مولا یہ بتا رہے ہیں کہ زمین کے بارے میں کم جانتا ہوں، آسمانوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. پھر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا کہ زمین کے راستے ہیں محدود. ارے توجہ رہے. زمین کے راستے ہیں محدود اور آسمان کے راستے ہیں لامحدود. زمین کے بارے میں اپنی کم علمی کا اعلان نہیں ہے. توجہ رہے. کیونکہ زمین کے راستے ہیں محدود تو اسی مناسبت سے علم بھی محدود ہے، اور آسمان کے راستے لامحدود اسی مناسبت سے علی کا علم بھی لامحدود ہے. ایک صلوات بھیج دے برنا نہیں ہو سکتا ہے ابھی بات واضح نہ ہوئی ہو تو دوسری مثال پیش کر دی جائے. ہم تقریباً 12-13 سال تقریباً قم میں رہے. قم جو ہے وہ جس وقت ہم لوگ گئے تھے اس وقت کافی چھوٹا شہر تھا، 2-2.5 لاکھ کی آبادی تھی. اب تو ظاہر بڑھ گیا، وہ تقریباً 12-14 لاکھ کی آبادی ہو گئی ہے. لیکن جس زمانے میں ہم لوگ پڑھنے کے لیے گئے تھے تو صرف اس کی 2-2.5 لاکھ کی آبادی، چھوٹا تھا شہر. تو چھوٹے سے شہر میں اگر کوئی، بہت توجہ ہے مثال کے ساتھ، بہت توجہ ہے، بس بات کو مکمل کر رہا ہوں. چھوٹے سے شہر میں اگر کوئی 12-15 سال رہے، چھوٹے سے شہر، تو شہر کے ہر راستے سے واقف ہو جائے گا. شہر کے ہر راستے سے واقف ہو جائے گا. تو قم چھوٹا تھا شہر، ہر راستے سے واقف، ہر راستے سے واقف. مگر وطن ہے لکھنؤ، رہنے والا لکھنؤ کا، بسنے والا لکھنؤ کا، پیدائش لکھنؤ کی. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ قم کے راستوں سے زیادہ واقف ہیں یا لکھنؤ کے راستوں سے زیادہ واقف ہیں، تو اگرچہ قم کے تمام راستوں سے واقف، مگر میرا فطری جواب یہ ہوگا کہ اگر پوچھنا ہے تو لکھنؤ کے بارے میں پوچھو، کیونکہ رہنے والا یہیں کا، بسنے والا یہیں کا، وطن میرا یہی ہے. تو شاید مولا علی دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو زمین پر آ تو گیا ہوں مگر رہنے والا آسمان کی بلندیوں کا ہوں. اگر پوچھنا ہے تو آسمانوں کے بارے میں پوچھو. صلوات صبر محمد. ایک صلوات بلند آواز صبر محمد. بس 2 منٹ اور لینا ہے آپ حضرات کے زیادہ نہیں. بچے اور جوان ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، لہذا ایک واقعہ 2 منٹ کے اندر، اس کے بعد رحمت مکمل. آپ دیکھیں اب علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے واقعہ 1400 سال پہلے کا تصور کیجئے. 1400 سال پہلے، آج کا تصور نہیں، 1400 سال پہلے جب نہ کوئی سائنس کا نام جانتا تھا، نہ ہلکی سی علم میں ترقی ہوئی تھی، کوئی جانتا تک نہیں تھا کہ سائنس کیا چیز ہے اور ترقی کیا چیز ہے. اس زمانے مولا علی سے سوال ہوا ہے. بس میں نے کہا 2 منٹ لینا ہے. مولا علی سے سوال، ایک شخص آتا ہے، بچوں جوانوں کے لیے، بزرگ تو پہلے سے جانتے ہیں. ایک شخص آتا ہے، یا علی ایک مشکل میں مبتلا ہوں، آپ ہیں مشکل کشا، آپ میری مشکل کو حل کیجئے. کہا کیا مشکل ہے؟ کہا میں نے ایک کام کے لیے نذر مانی تھی کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا. میرا وہ کام پورا ہو گیا ہے، اب مجھے اپنی یہ نذر پوری کرنا ہے، منت پوری کرنا ہے. تو مولا نے پوچھا مشکل کیا پیش آ رہی ہے؟ مشکل کیا پیش آ رہی ہے؟ کہا یا علی مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ پورا عرب گھوم آیا. پوری توجہ ہے، پورا عرب گھوم آیا، اتنی بڑی ترازو کہیں نہیں ملی کہ جس میں ہاتھی کو تول کر اس کا وزن معلوم کرتا. کیونکہ میری نظر کیا ہے کہ ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا. اب ہاتھی کا وزن کیسے معلوم ہو؟ ہاتھی کا وزن کیسے معلوم ہو؟ اچھا آج کے زمانے تو بڑا آسان ہے. ابھی آپ اگر ہائی وے پر نکلیں، کسی بھی سڑک پر نکلیں تو آپ کو جگہ جگہ بورڈ ملے گا، بورڈ ملے گا دھرم کاٹا،
دھرم کاٹے کا بورڈ میں. دھرم کاٹا کیا چیز ہے؟ معلوم ٹرک میں سامان کے آپ وہاں پر تلوا لیجیے. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے کوئی دھرم کاٹا تو موجود تھا نہیں کہ ہاتھی کو اس پر کھڑا کر دیا جاتا اور ہاتھی کا وزن معلوم ہو جاتا. وہ کہہ رہا ہے کہ پورے عرب میں کوئی اتنی بڑی ترازو نہیں ملی کہ جس میں ہاتھی کو تولا جاتا. مولا نے کہا بہت آسان حل ہے. ارے توجہ، بہت آسان حل ہے. اس نے حیرت سے کہا یا علی بڑوں بڑوں سے پوچھ لیا، کوئی حل نہیں بتا سکا، اور آپ کہہ رہے کہ بہت آسان حل ہے. کہاں بہت آسان حل ہے؟ ارے کسی تالاب میں، کسی دریا میں ایک بڑی سی کشتی ڈالو. ارے توجہ رہے، 1400 سال پہلے جواب. ایک بڑی سی کشتی ڈال دو اور اس کے اوپر ہاتھی کو سوار کرو. جب ہاتھی اس کشتی پر سوار ہوگا تو ہاتھی کے بوجھ سے وہ کشتی پانی میں کچھ ڈوبے گی، پانی میں کچھ دبے گی. جب ہاتھی کے بوجھ سے وہ کشتی پانی میں ڈوبے تو جہاں تک ڈوبے وہاں نشان لگا لو. پھر ہاتھی کو اتار کر گیہوں لادنا شروع کرو. جب گیہوں کے بوجھ سے وہ کشتی ڈوب کر اسی نشان تک پہنچ جائے تو اب جتنا ہاتھی کا وزن تھا وہی گیہوں کا وزن ہوگا. ایک صلوات بلند پر محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد. علم نور ہے، جہالت اندھیرا ہے. لہذا جو جہالت کے سفیر تھے، جو جہالت کے نمائندے تھے، ان کی یہ کوشش رہی کہ علم کی شمع بجھ جائے. ایک عالم کے سارے ثواب کی مجلس جو پیغام اہل بیت کو، علم اہل بیت کو ساری دنیا میں پھیلاتا، جس کی پوری زندگی خدمت اہل بیت میں بسر ہو گئی. اہل بیت کے علم کو اور ان کے فضائل کو، ان کے کمالات کو، ان کے صفات کو دنیا تک پہنچانے میں جس نے پوری زندگی بسر کر دی. دشمنی اہل بیت سے کہے کے لیے تھی کیونکہ ان کے علم کی روشنی میں ان کی جہالت دنیا پر واضح ہوئی جا رہی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ علم کی روشنیاں، یہ علم کے چراغ جلتے رہیں، ورنہ اس علم کی روشنی میں لوگ ان کی جہالت کو سمجھ لیں گے. لہذا کوشش یہ تھی کہ یہ علم کی شمع بجھ جائیں. یہی وجہ ہے کہ کربلا کا میدان ہے، آقا حسین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے. کون سا ایسا ظلم ہے جو آقا پر نہ ہو گیا؟ پوری تاریخ انبیاء ایک طرف، ہزاروں برس کی تاریخ ایک طرف، اور کربلا کے ایک دوپہر ایک طرف. ہر مصائب کے اوپر بھاری ہے وہ کربلا کا ایک دن. کون سا ایسا ظلم تھا جو وہاں نہ توڑ دیا گیا ہو؟ کون سا ایسا ستم تھا؟ ہاں، انبیاء پر بھی ظلم ہوئے، رسولوں پر بھی ظلم ہوئے، مگر ہم نے کہیں یہی نہیں دیکھا کہ کوئی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی ہو. یہ نہیں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہو. یہ نہیں دیکھا کہ کڑیل جوان کا وہ لاشا اٹھا رہا ہو. یہ نہیں دیکھا کہ بھتیجے کی لاش اس طرح سے لا رہا ہو کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. اور پھر وہ تاریخ انسانیت کا وہ منظر کہ ایک بوڑھا باپ ایک ننھے سے بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے کہ جو 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے. اے فوج جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ ارے یہ کیوں پیاسا ہے؟ تو اب دنیا نے منظر دیکھا کہ ننھا سا گلا ہے اور 3 بھال کا تیر. بعض ذاکرین کہتے ہیں کہ علی اصغر کا گلا چھن گیا. بعض ذاکرین پڑھتے ہیں علی اصغر کا گلا تیر سے چھن گیا. مگر میں کیسے معلوم؟ اگر 1 بھال کا تیر ہوتا تو گلا چھن گیا ہوتا. 3 بھال کا تیر تھا، ننھا سا گلا چھنا نہیں تھا. علی اصغر تباہ ہو گئے تھے.
اسی لیے جب ماں کی آغوش میں علی اصغر کی لاش پہنچی ہے تو ماں نے صرف ایک ہی جملہ کہا تھا، اب مثلک ینحر، اے میرے لال علی اصغر، کیا تیرے ایسے ننھے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ لیکن ابھی ظلم کے ترکش میں تیر باقی تھے، خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، بیویاں گرفتار ہو رہی ہیں، بازو میں رسیاں باندھی جاتی ہیں۔ ہاں بڑا مجمع تھا، تسلی دینے والوں کا مجمع تھا، دلاسا دینے والوں کا مجمع تھا، انتہائی احترام سے جنازہ اٹھا، انتہائی احترام سے تدفین ہو گئی، ہزاروں لوگ تسلی کے لیے موجود۔ ذرا آ کر کربلا کا منظر دیکھو، بازو میں رسیاں بندھی ہوئی ہے، ارے شبر قریب آیا، تم سب کو سوار ہونا ہے، دیکھو یہ اونٹ موجود ہے، تم سب کو سوار ہونا ہے۔ جناب زینب ام کلثوم فرماتی ہے کہ دیکھو ہمارے قریب نہ آنا، ہمارے قریب نہ آنا، ہم سب ایک دوسرے کو سوار کر دیں گے۔ جناب زینب ام کلثوم نے تمام بیویوں کو سوار کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے صرف جناب زینب ام کلثوم موجود ہے، جناب زینب نے جناب ام کلثوم کو سوار کروایا۔ اب میدان میں اکیلی جناب زینب کبھی دائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے، شہزادی کس کو ڈھونڈ رہی ہے، کس کو تلاش کر رہی ہے؟ تو شاید جواب دے، ارے کہیں عباس نظر آ جائے، کہیں علی اکبر نظر آ جائے۔ چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہی ہے۔ یہ منظر جو چوتھے امام نے دیکھا، ارے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے، اے بھبی اماں، اگر چچا عباس موجود نہیں، اے بھبی اماں، اگر بھیا علی اکبر موجود نہیں تو یہ آپ کا بھتیجا زین العابدین موجود ہے، میں آپ کو سوار کرواؤں گا، میں آپ کو سوار کرواؤں گا۔ عزادارو، بیمار امام گھٹنے موڑ کر کربلا کی زمین پر بیٹھ گیا۔ جناب زینب سوار تو ہو گئی، مگر روایت کہتی ہے بیمار امام منہ کے بھر کربلا کی زمین پر گرا۔ عزاداروں میں سے 1 منٹ اور چاہتا ہوں۔ اب آخر میں شبر نے ڈھونڈنا شروع کیا، سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، تلاش کرتا ہوا نکلا، سکینہ نظر نہیں آئی۔ کسی نے کہا ہم نے ایک بچی کو ایک نشیب کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ ملول سمجھ گیا کہ بچی کہاں ہو سکتی ہے، اس نشیب میں پہنچا، نہ حسین کا بے سر کا لاشا پڑا ہوا، دیکھا بچی سینے سے لپٹی بھی سو رہی ہے۔ ملول قریب پہنچا، وہ ظلم کیا، بچی نے تڑپ کر لاش کو چھوڑ دیا۔ بس آخری 2-3 جملے۔ اب شبر کہہ رہا ہے اے سکینہ تمہیں سوار ہونا ہے، قافلہ روانہ ہونے والا ہے، جلدی سے چل کر سوار ہو جاؤ۔ بچی کہہ رہی ہے اے شبر مجھے یہی چھوڑ دے، اے شبر مجھے یہیں چھوڑ دے۔ ادھر شبر کا اصرار کے سوار ہونا ہے، ادھر بچی اصرار کری مجھے یہیں چھوڑ دے۔ آخر میں وہ ملعون بھی پوچھنے پر مجبور ہوا، اے سکینہ اتنا بتا دو کہ جنگل میں صحرا میں جہاں سوائے لاشوں کے اور کچھ موجود نہیں، ارے تم اکیلے رہ کر کیا کرو گی؟ تو اس بچی نے جواب دیا اے شبر میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ ایک صحابی رسول ابو ذر تھے، ایک صحرا میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی، بچی اتنی کمسن تھی، نہ باپ کو کفن دے سکتی تھی، نہ باپ کو دفن کر سکتی تھی، تو اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ قافلوں کے راستے پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور آنے جانے والوں سے فریاد کرتی تھی کہ صحابی رسول کی لاش جنگل میں بے غسل و کفن پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی رسول کا چاہنے والا ہو تو صحابی رسول کو دفن کر دے۔ اے شبر میں بھی قافلے کے راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گی، آنے جانے والوں سے فریاد کرو گی، نواز رسول کا لاشا صحرا میں بے غسل و کفن پڑا ہوا، اگر کوئی کلمہ گو ہو نواز رسول۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد
3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر خطیب اکبر جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے روح کے سر ثواب